اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فحاشہ کہلاتی ہے۔ عورت کو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ تلخ حقیقت، ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے ان بھوکے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جس کی ہوس زدہ نظر مسلسل گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور بیوقوف ہوتی ہے وہ عورت، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہمدردی دکھاتا ہے، نمبر 2 تعریف کرتا ہے، نمبر 3 وعدے کرتا ہے۔ ایک بار شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا طوائف کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر اس طوائف کے گناہ میں شریف مردوں کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو طوائف کی کیوں نہیں؟ طوائف سے پوچھا، کوٹھا چلاتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ بولی، اسے کوٹھا مت کہیں، یہ تو شریفوں کی شرافت کا قبرستان ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو، اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو پھر کسی وقت صحیح، ابھی مصروف ہوں، تو وہی بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں بے توجہ ہی سے سنتا یا سنتا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔